السلام علیکم۔ جن دوستوں نے کفیات شیئر کی ہیں، میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ ایک انرجی باڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، جبکہ یہ مٹی کا جسم بیکار ترین چیز ہے۔ اس میں یہ ایک پرانے سافٹ ویئر کے تحت چل رہا ہے، جو پرانی پروگرامنگ ہوئی ہے۔ تو جو کسی دوست کو کسی کو کچھ چھپکلیاں نظر آئی خواب میں، یا کسی کو بھینسیں نظر آتی ہیں، تو جو آپ کے بچپن کے خیالات تھے، جب آپ کبھی ڈرے، کبھی آپ اندھیرے سے گزرتے ہوئے ڈرے، کبھی آپ بھینسوں سے ڈرے، یا کسی جانور کو آپ نے دیکھا آپ ڈرے، تو وہ جو تمام خیالات ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ جیسے جیسے انرجی بڑھتی ہے، سیلز سٹرانگ ہوتے ہیں، تو آپ کو مضبوط ہونا ہے، تو وہ پرانا ڈیٹا سارے کا سارا نکلتا ہے۔ جن دوستوں کے اندر بیماریاں ہیں، معدے میں، جگر میں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو ہمارے نزدیک یہ ساری بیماریاں لو انرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انرجی لیول لو ہوتا ہے، تو ودن ٹائم یہ سلو کام ہوگا، تو یہ بیماریاں بھی آہستہ ختم ہوں گی۔ آپ دوست بھی کوشش کیا کریں کہ صبح اور شام، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ کوئی نکلو 20-25 منٹ تو اپنے آپ کو دو، درختوں میں جاؤ، واک کرو، وہیں واک میں موجود رہو، کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرو۔ جب واک کر رہے ہو تو باتیں کرتے ہوئے نہ چلو، تھوڑا تیز چلو جہاں تک ممکن ہے، لیکن کسی سے باتیں نہ کرو، بس اپنے میں ہی رہو۔ اپنے آپ کو فیل کرو، اپنے قدم اٹھاتے ہوئے فیل کرو، دایاں قدم اٹھ رہا ہے، بایاں قدم اٹھ رہا ہے، آگے جا رہا ہوں، کسی چیز کو فیل کرنا ہے۔ اگر آپ 100 کلومیٹر واک کریں لیکن آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو میرے نزدیک وہ زیرو ہے۔ لیکن اگر آپ 10-15 منٹ ہی پرسکون ہو کر جاتے ہو تو اللہ پاک خیر کریں گے۔ جن دوستوں کو بیماریاں ہیں وہ ساتھ ساتھ میڈیکلی طور پر دوائی لیتے رہیں، اور اگر ممکن ہو تو کسی اچھے دیسی حکیم سے بھی دوائی زیادہ کارگر ہوگی، تو اگر نہیں تو ویسے جو دوائی لے رہے ہو وہ ساتھ ساتھ لو، ساتھ ساتھ مشق کرو، سلو کام ہوگا، اجر ضرور ملے گا۔ ساتھ ساتھ جو آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کو فالو کریں۔ پانی کلاس سے پہلے بھی پئیں، تھوڑا گھونٹ کر پانی پئیں، اور بعد میں بھی گھونٹ پانی پیے، لازمی پیجئے۔ یہ کیفیت بڑی پازیٹیو ہیں۔ ودن ٹائم آہستہ آپ کے سیلز اس قابل ہوتے جائیں گے کہ وہ اس انرجی کو اس کانشیس کو خود ہی برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ اپنی اس عارضی موت یعنی نیند پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو عارضی موت آتی ہے۔ اگر کسی دوست کو نیند نہیں آتی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت ہلکی آواز میں، مدھم آواز میں ترجمے کے ساتھ لگا کے سنیں گے تو نیند آ جائے گی۔ میں تو پیغام بھیج دیتا ہوں، اگر آپ نہیں اس کو فالو کرتے تو بتاؤ، اب اس کو میں ذمہ دار تھوڑی ہوں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی آپ نے ٹیچر کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر پھر بھی ویسے سے ممکن نہیں ہے، یہ 100% ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن پاک کی تلاوت سننا شروع کرتے ہیں اور پورے وجود میں ہی، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ رحمان سننا ترجمے کے ساتھ بہت بہتر ہے، لیکن مسلسل ایک ہی صورت نہ سنیں۔ یہ مسلسل ایک نہیں صورت سننی چاہیے، ڈیفرنٹ صورتیں سننی چاہیے، سلو سننی چاہیے، تو اس سے پکی انشاءاللہ تعالی نیند آتی ہے، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی میں اس عمل سے گزرا ہوں۔ تو باقی اگر دیکھیے، اگر آپ کے اندر بیماریاں ہیں، 20-25 بیماریاں ہیں، تو پھر وہ تو سلو ہی کام ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی ایج بھی اگر کافی زیادہ، تو پھر بھی پرابلم آئیں گے۔ جو نوجوان نسل ہے ان کو تھوڑا ہوئے گا، پھر ٹھیک ہوتا جائے گا۔ تو بس آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مشق کرتے ہیں وجود ہلکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اتنا کچھ کر دیجئے، اتنا ضرور کر دیجئے گا جاتے ہوئے مشن کے لیے، کہ آپ اگر اس منزل پہ نہ پہنچے تو آپ کی وجہ سے آنے والی نسلوں تک کوئی نہ کوئی 2-4 کتابیں پہنچ جائیں، تاکہ وہ 2-4 کتابیں پڑھ لیں اور اپنا صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے ان تک پہنچ گیا۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ نے خلوص نیت سے محنت کی تو اس کا اجر آپ کو نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ گارنٹی بات ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں کسی کو لٹاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا ضرور شروع کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیا پھر پڑھ لو، کون سا تم تھک جاتے ہو یار؟ 2 دفعہ پڑھے، تیسری دفعہ پھر پڑھ لو، کون سا تھک جاؤ گے؟ 3 دفعہ پڑھے تو 4تھی دفعہ پڑھو، اس میں کیا ایشو ہے؟ اس کو بار پڑھو، پڑھتے جاؤ بس اس کو، تو وہ خود ہی پھر آپ کا انشاءاللہ تعالی آپ کا کانشیس خود ہی بڑھ جائے گا، آپ کا شعور خود ہی بڑھ جائے گا۔ پھر آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات آئے گی تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ شروع میں کبھی بھی آپ کی نیت
نہ تیسری آنکھ کھولنا ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے، یہ تو ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اللہ کو پانا ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ سمپل سی بات ہے، جب اللہ پاک مل گئے باقی کیا بچا؟ جب ہم نے اللہ پاک کو راضی کر لیا تو باقی کیا بچا؟ سارا کچھ تو مل گیا۔ ہمیں تو اللہ نے پہلے ہی خلیفہ بنایا ہوا ہے، وہ تو بائی مسٹیک ہم سے وہ چیز تھوڑی سی چھپا دی، چھینی نہیں ہے، صرف اس کو چھپا دیا ہے کہ اب اپنی قیمت ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ود ان ٹائم جو سرور ہے، جو آپ کو سرور آ رہے ہیں، سرور بڑھتے جائیں گے۔ لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہدایت کو فالو کریں، یہ کچھ جلد بازی نہ اپنے ساتھ کریں، سلو کریں، کلاس میں ضرور آئیں، کیونکہ اس میں عزم اللہ میں جو طاقت ہے، جو اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ آپ کے جو جتنی نیگیٹو انرجی ہے اس کو سلو ختم کرتی ہے ود ان ٹائم۔ جب آپ اپنے اندر جا رہے ہیں تو وہاں پازیٹیو انرجی بھی ہے، نیگیٹو انرجی بھی ہے، کیونکہ شیطان کو آپشن ہے، اختیار ہے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اٹیک کرنے کا شروع میں، وہ تو جب آپ اس کو ہراؤ گے تو پھر بات ہے نا۔ تو ایسے ہی پازیٹیو فورسز ہیں، نیگیٹو فورسز ہیں۔ صورت رعد پڑھ کے دیکھ لو کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ تو اس میں اعظم جب سنتے ہو آپ تو ود ان ٹائم اللہ پاک خیر کریں گے، آپ کے سیلز مضبوط ہوتے جائیں گے، تو یہ ٹھیک ہوتا جائے گا کام۔ جن دوستوں کو بیماریاں ہیں وہ ضرور دوائی ساتھ استعمال کریں، تو ود ان ٹائم بھی ٹھیک ہوگا۔ ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک لمحے میں اتنا پرانا سافٹ ویئر چینج نہیں ہو سکتا۔ سلو ورک ہوگا، ریگولرلی ورک ہوگا۔ ود ان ٹائم جو کوئی ایشو ہیں وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اگر سر میں ہلکا پھلکا درد ہے تو ریلیکس ہو کر اس سر کو فیل کیجئے، وہیں پہ خود سے یا کسی سے مساج کروائیے، اس مساج کو فیل کیجئے۔ اگر کوئی اور بیماری کی وجہ سے وہ درد ہے تو پھر تو میڈیسن لینی چاہیے آپ کو، اور میڈیسن لینی بھی چاہیے۔ امید ہے دوست ان ہدایات پر عمل کریں گے اور کوشش جاری رکھیں گے۔ جب آپ نے کوشش بھی اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، جب کوشش ہو رہی ہے تو میں نے بارہا کہا ہے کہ پھل ملنا بھی ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم کوشش کریں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کا مقصد اللہ پاک کو پانا ہونا چاہیے، آپ کا مقصد حقیقت کو پانا ہونا چاہیے، آپ کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔